عزیز طالبات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اب ہم اپنا سبق موسیٰ شعبان پڑھ رہے تھے، کچھ اشعار اس کے ہم نے پڑھے 6 تک پڑھے۔ آج ہم 7ویں شعر سے شروع کرتے ہیں۔ زین نمت بہودے می گفت ان شبان، گفت موسیٰ با کہ استی اے فلان۔ زین اس طرح کی، نمت بہودہ باتیں، می گفت کر رہا تھا یا کہہ رہا تھا، ان شبان وہ چرواہا اس طرح کی بہودہ باتیں کر رہا تھا۔ گفت اس نے کہا، گفت موسیٰ نے کہا، با کہ استی اے فلاں شخص تو کس سے باتیں کر رہا ہے؟ یعنی کہ جب شبان اپنی محبت کا اظہار اپنے اللہ سے کر رہا تھا، کبھی وہ کہتا تھا میں تیرا نوکر بن جاؤں، کبھی کہتا تھا میں تیری غمخواری کروں، تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیری تیمارداری کروں، تیرے لیے بستر بچھاؤں، تیری جگہ کو صاف کروں، تو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ تو اللہ پاک سے تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ تو جب آج موسیٰ نے اس قسم کی باتیں سنی تو انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ اے شخص تو فلاں شخص تو کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اگلا شعر ہے۔ گفت اس نے کہا، با ان کس کے مورا آفرید، اس کے ساتھ کہ مارا کہ ہم کو جس نے آفرید پیدا کیا۔ اس نے کہا اس سے بات کر رہا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ان زمین و چرخ از او آمد پدید، اسی نے یہ زمین اور آسمان بنائے۔ چرواہے نے موسیٰ کو جواب دیا کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں جس نے زمین، آسمان اور ہمیں پیدا کیا، جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا یعنی خدا ہے۔ گفت موسیٰ، 9واں شعر ہے۔ گفت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہائی خیرے سرشدی، افسوس تو پاگل ہو گیا، خود مسلمان نہ شدی تو مسلمان نہیں رہا، کافر شدی تو کافر ہو گیا۔ جب موسیٰ گفتگو کر رہے تھے تو اس چرواہے سے ناراض ہوئے اور کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، مسلمان ہونے کی بجائے تو کافر ہو گیا ہے۔ یعنی موسیٰ کے نزدیک چرواہے کا اس طرح اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا جو ہے وہ کفر کے مترادف تھی۔ اگلا شعر ہے۔ گر نہ بندی، حضرت موسیٰ نے اس بندے سے کہا کہ گر نہ بندی، اگر تو نے زین سخن تو حلق رہا، اپنا حلق اگر تو نے بند نہ کیا اس طرح کی باتوں سے، اگر تم ایسی بات کہنے سے اپنے منہ کو تم نے بند نہ کیا۔ آتشی آیت، آتش کہتے ہیں آگ کو، آتشی جائے عبادت ہے، ایک آیت آئے گی، بے سوزت جلا ڈالے گی خلق را مخلوق کو، وہ مخلوق کو جلا کر رکھ دے گی۔ حضرت موسیٰ نے چرواہے سے کہا کہ اگر تم ایسی بہودہ باتیں کرنے سے باز نہ آیا تو اللہ کا قہر آگ کی صورت میں آسمان سے برسے گا اور مخلوق کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ حضرت موسیٰ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ چرواہے کی بہودہ باتیں سن کر ناراض ہو جائیں گے۔ گفت اس نے کہا، اے موسیٰ دہانم دوختی وز پشیمانی تو جوانم سوختی۔ اس چرواہے نے کہا، اے موسیٰ، دہان کہتے ہیں منہ کو، میم ہے میرا منہ، دوختی تو نے سی دیا۔ اے موسیٰ تو نے میرا منہ سی دیا، وز پشیمانی پیشے پریشانی سے، تو جانم سوختی تو نے میری جان کو جلا دیا۔ حضرت موسیٰ نے چرواہے کو خدا کی شان میں بہودہ باتیں کرتے ہوئے منع کیا تو اس نے بہت دکھ ہوا۔ اس چرواہے نے موسیٰ سے کہا کہ تو نے میرا منہ سی دیا، میری جان کو ندامت کی آگ میں جلا دیا۔ در حقیقت چرواہے کو اس بات کا علم نہ تھا کہ اس کی اس طرح کی باتیں خدا کی شان میں گستاخی کے مترادف ہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے عشق میں غرق ہو کر اپنی ذہنی استعداد کے مطابق خدا سے مخاطب تھا۔ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ بہت دکھی اور غمگیر ہو گیا۔ جامرہ بے درید، جامہ کہتے ہیں لباس کو، جامرہ لباس کو، بے درید اس نے پھاڑا، دریدن کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، لباس اس نے پھاڑا، و آہی کرو تفت اور افسوس کی آہ بھری، سر نہاد اندر بیابانی رفت، اس نے صحرا کا رخ کیا اور بھاگ گیا۔ موسیٰ کی باتیں سن کر چرواہے کے دل کو بہت دکھ ہوا، وہ بہت شرمندہ ہوا، احساس ندامت سے اس نے گریباں چاک کر دیا، اس کے دل سے گرم آ نکلی اور وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہی آمد، وہی آئی سوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، از خدا کی طرف سے موسیٰ کے لیے وہی آئی، بندے مارا چرا کر دی جدا، ہمارے بندے کو راہ کو چرا کیوں کر دیا تو نے جدا، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے کیوں جدا کر دیا؟ یعنی کہ جیسے ہی وہ آدمی جو ہے دکھ ندامت سے اپنے کپڑے پھاڑ کے بھاگ گیا تو اسی وقت جو ہے وہ فرشتہ وہی لے کے آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے موسیٰ
تو نے ہمارے بندے کو ہم سے کیوں جدا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی محبت باتیں بہت پسند آ رہی تھیں جو اپنی محبت کا اللہ سے اظہار کر رہا تھا۔ برائے وصل کردن آمدی، برائے کے لیے وصل جوڑنے کے لیے، تو کردن آمدی آیا ہے، تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، نہیں برائے فصل کردن آمدی، تو توڑنے کے لیے نہیں آیا، تو جدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ آدمی اپنی محبت ندامت پریشانی سے موسیٰ کہنے پہ بھاگ گیا ہے تو وہی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے آیا ہے، مجھ سے جدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں بیرون رانا نگریم و قول را ما درون بے نگریم و حال را، ہم بیرونی بات، ہم ظاہر کو، بیرون کہتے ہیں ظاہر کو، را کو نہ نگریم نہیں دیکھتے، و قال را نہ ہی زبانی باتوں کو، ہم ظاہر کو نہیں دیکھتے نہ ہی زبانی باتوں کو، ما درون را بے نگریم ہم دل کو دیکھتے ہیں، و حال را اور دل کے حال کو دیکھتے ہیں۔ چون کہ موسیٰ ان عتاب را حق شنید، جب موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کا یہ عتاب سنا، در بیابان از پی چوپان دوید، وہ جنگل میں پیچھے چوپان چرواہے کے پیچھے دوید دوڑے، وہ جنگل میں چرواہے کے پیچھے دوڑ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وحی آنے کے بعد موسیٰ کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چرواہے کا مقام کیا ہے، اس لیے اس کے پیچھے صحرا میں دوڑے تاکہ اس کو منا لائے۔ عاقبت دریافت اورا و بدید، آخر کار اس نے اسے آپ نے اسے ڈھونڈ لیا اور دیکھ لیا۔ گفت مجدے دے، اور اس کو خوشخبری سنائی کہ دستوری رسید کے حکم آیا ہے۔ ہیچ ادابی و تربیتی ما جوی، تو کسی قسم کیا آداب اور تربیت کو مت، ترتیب کو مت ڈھونڈ، ہر چے میخا دو، جو کچھ تو چاہتا ہے، دل تنگت بے گوئی، تیرا دکھی دل کہے تو کہہ دے، تو جس طرح بھی چاہتا ہے، تیرا دکھی دل جس طرح بھی چاہے گوئی تو کہہ دے۔ حضرت موسیٰ نے چرواہے کو آقا اللہ تعالیٰ کے عاشق ہو، تمہاری ہر بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تمہارے کسی اداب اور ترتیب کو ملوز خاطر رکھنا ضروری نہیں، جو کہ تمہارے غمگین دل میں آتا ہے، کہو اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا بہت پسند ہے۔ یہ بیٹا آپ کا نظم تھی موسیٰ و شبان، یہ ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا آپ کا چیپٹر۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ تمرین اور پرسش ہم کل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔